السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام آپ کے لیے ہر جمعۃ المبارک کی شام کو لے کے آتے ہیں ولنگ ویز فیس بک پیج پہ یو آسک فار اٹ۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، CEO ہیں ولنگ ویز کے، اور ساتھ میں ایڈکشن سائیکیٹرسٹ بھی ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ میں ہماری ولنگ ویز کی زبردست ٹیم ہے، جس میں سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ مس جلیشہ ہیں، ادھر ڈاکٹر سعدیہ ہیں، اور ان کے ساتھ مس آمنہ نواز تشریف رکھتی ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صداقت، پچھلے پروگرام کی یہ کنٹینیوٹی ہے، کڑی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیزز، بدن کی، جسم کی یا ذہن کی، اور انکلوڈنگ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز سچ ایز بائیپولر ڈیزیز، اسکیزوفرینیا، یا ایون فار دیٹ میٹر ADHD، یا پھر ایڈکشن، سبسٹنس ابیوز ایڈکشن، الکوہولزم یا کوئی اور سبسٹنس ابیوز کا ایڈکشن جب ہو جاتا ہے تو لوڈ ون جو ہے وہ کبھی ڈیزیز ریمٹ کرتی ہے، رک جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، کبھی وہ دوبارہ عیاں ہو جاتی ہے، ریلیپس ہو جاتی ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے چکر میں، بنانے میں، سنوارنے میں جو پیارے ہوتے ہیں، اس کے لوڈ ونز ہوتے ہیں، اس کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جو اس کے گارڈینز ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، ڈیزیز کے سائے، کیونکہ ڈیزیز جاتی نہیں ہے، کرونک ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، اس کے سائے جو ہیں وہ لوڈ ونز پہ بھی، فیملی پہ بھی پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو ہم کو ڈیپینڈنسی یعنی کہ ہم روگ کہتے ہیں، اور اس کے متعلق ہم نے کافی ساری سیر حاصل، گفتگو پرت در پرت بات کی تھی۔ آج ہم اسی کو آگے لے کے جائیں گے، خاص طور پہ ہمارے ولنگ ویز کا آپ کام کر رہے ہیں، 40 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور 20 سال سے ولنگ ویز کو لے کے چل رہے ہیں آپ، تو ریہیبلیٹیشن میں فیملیز کے اوپر بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اور جس کا یہ پرابلم ہوتا ہے، عارضہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے ایڈکشن کا، اس پہ بھی کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پوچھنا میں چاہوں گا، لاسٹ جو ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہاں سے چھوڑی تھی کہ انمیشمنٹ آف فیلنگز ہو جاتی ہے، کہیں فیلنگ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے، نہ جائے ماندن نہ پاؤں رفتن، وہ کیا آپ کہتے ہیں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، بات جو ہے وہ بنتی بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوتی۔ اس کو ذرا پلیز آگے لے کے چلیے اور اس کو تھوڑا سا اور واضح کیجیے۔ ڈاکٹر اعجاز، بات یہ ہے کہ جو پرائمری کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں، چاہے وہ جسم کی ہوں، چاہے ذہن کی ہوں، چاہے دماغ کی ہوں، ان میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے یا دل کی بیماری یا کینسر فیملی میں، تو سب فیملی ممبر اس سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روگی ہو جاتے ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح جو دماغی عارضے ہوتے ہیں، جیسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، اس میں بھی فیملی ممبرز کی ذہنی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کے لائف سٹائل میں بڑی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں۔ اور ایڈکشن کی بیماری، اس میں یا الکوہولزم کی بیماری میں تو بالکل پورا سمجھیں گھر تڑپتا ہے، یعنی ان کی ایسی سسکیاں آپ محسوس کر سکتے ہیں جن کی بظاہر آواز کوئی نہیں ہوتی، لیکن آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو ہم ضرور دیکھ پاتے ہیں۔ ایڈکشن ہو یا الکوہولزم ہو، ایکچولی اس کے پس پردہ موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، یعنی موڈ اور مزاج کی خرابیاں ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ اس طرح واضح طور پر نظر نہیں آتی جیسے کہ ہماری جسمانی بیماریاں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے پیاروں میں، جیسے کہ ہم کسی کو کھانسی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یا وومٹنگ کرتے ہوئے، یا بخار میں مبتلا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ہم کسی کے اندر ایک خراب موڈ کو نہیں پہچان پاتے، اور جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے موڈ کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جو کام ہے آگے چل کے مشکلات پیدا کرے گا، اور شروع میں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کوئی سولوشن ان کے ہاتھ آ گیا ہے، نہ صرف یہ سولوشن ہے بلکہ یہ بہت اچھا مشغلہ ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ لیکن پھر آگے چل کے یہ ایک بیماری کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے معاملہ،
اور نشہ کریں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یا زیادہ دیر تک کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، اور نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے۔ اس میں پھر اہل خانہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں، اس کا اخلاق، اس کی ویلیوز، یہ سب کچھ بدل گیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ مینیپولیٹ کرتا ہے، تو اہل خانہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماضی میں اس شخص کو ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور اس سے انہوں نے جو امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں، وہ امیدیں جو ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں، تو اہل خانہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف روز ہوتی ہے، یہ ہفتے کے 7 دن ہوتی ہیں، اس میں اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کا موڈ اور مزاج بھی بہت خراب رہنے لگتا ہے، اور اس کیفیت کو ہم کو ڈپینڈنس یا روگی ہونا کہتے ہیں۔ اور مریض تو نشہ کر کے کچھ چند لمحوں کے لیے اپنے اس اذیت سے یا اس خراب موڈ سے نجات پاتا ہے اور پھر دوبارہ اس میں جا پھنستا ہے، لیکن اہل خانہ چونکہ نشہ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنے فرائض منصبی بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ایگزاشن ہوتی ہے یا ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ اس سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ مسئلے کا کوئی دیر پا اور مکمل حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور 2 ٹانگوں والی چیز کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ہی سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو امیڈیٹلی اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بندے کی خاطر بہت زیادہ وہ انرجی خرچ کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ ساتھ لگے رہنا، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم مریض کے اوپر ہیلی کاپٹر کی طرح پھڑپھڑاتے رہیں گے تو اس سے مریض نشہ نہیں کر لے گا، لیکن نشہ مریض پھر بھی کر لیتا ہے، کیونکہ جو پہرے داری ہے یہ 24 گھنٹے ہو نہیں پاتی، اور بیچ میں جہاں لیپس آتا ہے پہرے داری کا، اسی موقع پر مریض نشے کا کام کر گزرتا ہے، اور پھر اہل خانہ اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سختیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی طور سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایسا وہ کر گزرتے ہیں تو پھر انہیں احساس گناہ ہوتا ہے، انہیں گلٹ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا ہے، اس رشتے کو یاد کرنے لگتے ہیں جو ایک ہمیشہ سے ان کا ہوتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ، اور اس گلٹ میں پھر وہ مریض کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جسے پہلے خود ہی ناراض کیا تھا پھر اس کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں، اور راضی کرنے کے لیے بعض اوقات اسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں جس سے وہ منع کر رہے تھے، یا اسی کام میں معاونت کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ روک رہے تھے، اور اس کے بعد انہیں پھر اس کا بڑا تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑا رنج ہوتا ہے اس کا، اور انہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ اتنے نااہل کیوں ہیں، یعنی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے پیارے کو قابو کیوں نہیں کر پا رہے، اور کبھی وہ جھنجھلا کے اس کا کبھی گریبان پکڑ کے، کبھی بازو پکڑ کے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کبھی چیخ کے، کبھی چلا کے اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم یا تو نشے کا انتخاب کر لو یا پھر ہمارا انتخاب کر لو، اور اپنی محبت اور نشے کے معاملے کو 2 پلڑوں میں رکھ کے وہ کہتے ہیں اس میں سے ایک چن لو، اور انہیں کبھی یقین ہوتا ہے کہ مریض جو ہے ان کی محبت کو چن لے گا، لیکن انہیں بہت زیادہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ نشہ کرتے رہنے کو چن لیتا ہے، اور اہل خانہ کو پھر احساس کمتری ہونے لگتا ہے، انہیں اپنا رشتہ بے وقت نظر آنے لگتا ہے، انہیں اپنی ہستی جو ہے مٹتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ کوئی کارآمد رویے نہیں ہے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اور نشے کو سامنے رکھ لیں گے آمنے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ مریض آپ کا نہیں نشے کا چناؤ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مقابلہ ایک ایسی چیز سے کر رہے ہیں جس سے آپ کا مقابلہ نہیں بنتا۔ آپ کا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مقابلہ نشے سے نہیں ہو سکتا۔ سر مجھے ایک بہت آن اے ویری لائٹر نوٹ مجھے ایک گانا پرانا یاد آ گیا،
کچھ اس طرح کا تھا. میں اس کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں کہ چن بابا چن پیار میں چن, میں نے تجھے چن لیا تو بھی مجھے چن. آگے سے جواب آتا ہے ٹن بابا ٹن پیار میں ٹن, بلکہ نشے میں ٹن, میں نے تجھے ٹن کیا تو بھی مجھے ٹن. مجھے ایک پورا گانا, ایک چھوٹی سی سر بریک لے لیں اینڈ دین آن اے ویری سیریس نوٹ وی ول ریٹرن ونس اگین ود یور کوسچن سر. ایک چھوٹی سی بریک اور پلٹ کے آتے ہیں. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں, چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے, لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. آ جائیے جناب, ویلکم بیک آپ کو کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم ندیم نور صاحب کی طرف جائیں اور بات کریں کہ سوال کیا اٹھا رہے ہیں ندیم نور صاحب ہم روگیوں کے لیے, یعنی کہ جو نشے کی بیماری کا جن پر سایہ پڑ جاتا ہے لوڈ ون پہ, اس میں ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ 3 C's جو ہیں اگر آپ ان کو بھی تھوڑا سا ذکر کریں کہ جو پیارے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بیماری کوز نہیں کی ہوتی, اور مکمل طور پہ وہ از خود اس کو کیور بھی نہیں کر سکتے اور اس بیماری کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کاز کیور اور کنٹرول کا ایک ہے فیکٹر, اس کو بھی آپ ایڈریس کیجئے گا. ندیم نور صاحب یور کوسچن پلیز. سر سوال میرا یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنٹس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے, وہ اپنے مریض اور اس کے شخصیت کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے کہ مریض ہی برا انسان ہے. کبھی انہیں پرانا تعلق یاد آتا ہے تو اچھا لگنے لگتا ہے, جب وہ نئی مریض کی خرابیاں دیکھتے ہیں تو برا لگتا ہے. اسی طرح مریض کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اور انہیں کامیابی نہیں ملتی تو انہیں اپنا کام نظر آتا ہے. تو یہ وہ کیا کریں ایسا جس سے وہ اپنی روزانہ کی تکلیف سے بھی, جو ان کے اندر ایک سول وار چل رہی ہوتی ہے, اس سے بھی نکل آئیں اور کچھ مریض کی مدد بھی کر سکیں, کیونکہ اس حال میں تو نہ صرف وہ خود بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ مریض کی بھی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکتے. دیکھیں, ازل سے جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. اسے پہلے مسئلے کی اصل نوعیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے کسی ممکنہ حل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. ہمیشہ سے جب انسان کو بیماریاں ہوتی تھیں تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہ کسی نے جادو کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں مریض جو ہے اس کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, یا نظر لگ گئی ہے, یا کچھ اس قسم کی باتیں تھیں. جب پہل ملیریا جو ایک بہت خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی, کبھی دنیا میں 5000 لوگ ایک دن میں مر جایا کرتے تھے ملیریا سے, اور اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا, نام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے, کہ گندے علاقے سے آنے والی گیلی ہوا سے ایک بخار چڑھتا ہے جس کو ملیریا کہتے ہیں. شروع میں یوں سمجھا گیا اور ہزاروں لوگ اسی طرح مرتے رہے, لیکن پھر ایک سائنسدان نے پتہ چلایا کہ گندے علاقے سے گیلی ہوا کا کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. گندے علاقے سے جو مچھر آتے ہیں ان میں سے ایک انوفلیز مچھر ہے جس کی جو مادہ ہے جب وہ کسی کو کاٹتی ہے, خصوصاً جب اس نے پچھلے 14 دن میں کسی ملیریا کے مریض کو کاٹا ہو, تو وہ ایک مریض سے ملیریا کے جراثیم دوسرے انسان میں منتقل کر دیتی ہے, مادہ مچھر.
تو اس کے بعد اس کا حل نکل آیا. آج ملیریا کا حل بہت آسان ہے, 2 گولیوں سے ملیریا کا حل آپ حاصل کر لیتے ہیں, اور دنیا میں اب ملیریا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے, اور بہت کم کبھی سننے میں آیا ریسنٹلی کہ کسی کو ملیریا ہوا. تو جب ہم اپنے آپ کو اس مسئلے سے پوری طرح واقف کر لیتے ہیں, ایجوکیٹ کر لیتے ہیں, ویسے بھی زندگی میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں رینیول میں جانا ہوتا ہے, ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہر روز آپ دیکھتے ہیں نئے گیجٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ یہ نہیں سیکھتے نئے گیجٹس کا استعمال, وہ سست روی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور اپلیکیشنز ہیں, اسمارٹ فون ہے, اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جدید دنیا میں ہمیں سب کو سیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہم سیکھیں نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح جب ہماری زندگی میں کسی پیارے کو ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز یا شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر, الکوہولزم, ایڈکشن ہوتی ہے, تو سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے ہمیں کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے پوری طرح واقف کر لیں, پوری طرح ایجوکیٹ کر لیں. اس کے بارے میں کسی ماہر سے مشورہ کریں, یا کوئی کتاب پڑھ لیں, یا گوگل پہ اپنے حالات لکھ کے تو دیکھیں کہ کیا جواب آتے ہیں, یا یوٹیوب پہ جائیں اور پتہ کریں کہ نشے کی بیماری یا الکوہولزم میں ہوتا کیا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ممبر بگڑ گیا ہے, یہ خراب انسان ہو گیا ہے, یہ نکارہ ہو گیا ہے, تو در حقیقت وہ ایک بیمار انسان ہوتا ہے جس کے موڈ اور مزاج میں بہت خرابی رہنے لگتی ہے, اور وہ انجانے میں کسی کے مشورے پہ نشے کا استعمال شروع کرتا ہے, جس سے وقتی طور پر افاقہ محسوس ہوتا ہے, اور یہ آسان حل پھر وہ روزمرہ دہرانے لگتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم اس حل کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے, اور جسم میں زہریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور نشہ کریں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بس افاقہ ہوتا ہے, پھر واپس خراب موڈ کا نشانہ بن جاتا ہے وہ شخص. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کا موڈ اور مزاج اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. لیکن جب شراب پی کے بھی ان کا موڈ بہت خراب رہنا لگے اور وہ بہت تلخی کا مظاہرہ کرنے لگیں تو پھر اس سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں. سو اگر فیملی ممبرز یعنی اگر مریض کی بیوی یا والدین کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل رستہ اختیار کریں, کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کریں کہ نشے کی بیماری ہوتی کیا ہے. جیسے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے, مریض سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے, کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے, اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی, جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی, لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا, لیکن جب کوئی ڈائبٹیز کے باوجود میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, اپنا علم تھوڑا پہلے کی نسبت بڑھا لینا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا پیارا کوئی برا انسان نہیں بن گیا بلکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس میں سے نکلنے میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم اس کی جگہ سوبرائٹی نہیں سیکھ سکتے, اس کی جگہ ریکوری میں نہیں جا سکتے, اس کی جگہ ہم خود علاج میں نہیں جا سکتے, اسے ہی علاج میں جانا ہوگا, لیکن ہم اس کو شوق دلا سکتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری سے نکل کے ایک نارمل اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اور شوق دلانے کے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسنٹ طریقے ہوتے ہیں, جیسے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس کے اشتہار آتے ہیں, تو یہ ہمیں شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں, اور ہم ان اشتہاروں کو دیکھ کے وہ چیز خریدنے جا پہنچتے ہیں. سو اسی طرح فیملی ممبرز چاہیں تو وہ مریض کو اچھی زندگی کا شوق دلا سکتے ہیں. فیملی ممبرز چاہیں تو وہ مریض کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نشے سے جو تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں ان تکلیفوں کو اپنے سر لینا چھوڑ دیں.
کیونکہ جب کوئی نشہ کرے گا اور اس کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے سے تکلیف بھی ہوگی، جیسے کہ کبھی بندہ ایکسیڈنٹ کر کے پولیس کے تھانے میں جا پھنستا ہے، کبھی ادھار لے کے جو ہے کسی مصیبت میں جا پھنستا ہے، کبھی گر کے چوٹ لگوا لیتا ہے، کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور نشہ کرنے سے اس کو مزہ بھی ملتا ہے اور نشہ کرنے سے اس کو بہت تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر نشے کا مزہ اور نشے کی تکلیفیں اس تک پہنچیں تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزہ زیادہ آ رہا ہے یا اس کو تکلیفیں زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایک دن وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کو نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نشے کی بیماری سے نکلنے والی تکلیفوں کا جو بہترین حقدار ہے وہ خود مریض ہے، کیونکہ وہی ایک بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اہل خانہ اگر یہ تکلیفیں اپنے سر لیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن روگی اسی وجہ سے بن جاتے ہیں کیونکہ ازل سے انسان ایسے رہتے آیا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہو تو پہلا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے، اور جب دو انسانوں کے درمیان مدد کا لین دین ہوتا ہے تو اس کو ہم پرو ڈیپینڈنس کہتے ہیں، اس کو انٹر ڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، یہ پرو ڈیپینڈنس بھی ہے، یعنی ایک بندہ دوسرے کو چڑھاوا دے رہا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو چڑھاوا دے رہا ہے۔ چڑھاوا سمجھتے ہیں نا، چڑھاوا چڑھانا یعنی کسی کو بوسٹ اپ کرنا، کسی کو اٹھان کی طرف لے کے جانا۔ لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کو اٹھان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اپنی حدوں کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرواہ کرنا جاری رکھیں۔ سر یہ جو دوسرا فیکٹر ہے اس کو ہم اگر اگلے وقفے میں ڈسکس کر لیں، اور جانے سے پہلے ایک کلیئرٹی مجھے اگر آپ دے دیں پلیز، کہ آپ کانسیکوینسز کی بات کر رہے تھے کہ جو نتائج بیماری سے نکل رہے ہیں، نشہ کرنے سے نکل رہے ہیں، اس سے آپ اس کو بچائیں نہ بلکہ ان کو فیس کرنے دیں، لیٹ دیم فیس دا میوزک۔ ابھی 14 اگست قریب ہے تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کا جو ہے موازنہ کریں نشے کی بیماری سے، کیا بہتر رہے گا کہ ان کی موٹر سائیکل ہی چھپا لیں، نشے کی جو چیزیں ہیں انہی کو چھپا لیا جائے، یا ان کو ون ویلنگ کے بعد اگر چوٹ لگتی ہے، تھانہ کچہری ہوتا ہے تو ہونے دیں، ہاسپٹل جاتے ہیں تو جانے دیں؟ یہ دس آئی ووڈ لائک یو ٹو کلیریفائی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہو بھی نہیں رہا، یہ آپ کی اجازت سے یا آپ کے لائسنس سے نہیں ہو رہا، یہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اور جو چیز پہلے ہی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، اگر آپ اتنے کنٹرول والے ہوتے تو وہ آپ کی مرضی کے خلاف ایسا کرتا ہی نہ۔ لیکن آپ حق سچ کی بات ضرور کہتے ہیں۔ ہمیشہ والدین کو اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کو خاوند کے ساتھ حق سچ کی بات ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو ضرور کہہ دیجئے، اس کو دل میں مت رکھیے، لیکن اس کے بعد دنگا فساد نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں۔ جب بھی گھروں میں یا معاشرے میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کی بات پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو انہیں چاہیے حق سچ کی بات کہہ دیں اور پھر دھیمے مزاج کے ساتھ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ جائیں۔ گھروں میں بھی اگر بچہ پڑھتا نہیں ہے یا شام کو دیر سے آتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس سے ضرور یہ بات اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کا آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پہ برا اثر پڑے گا، یا آپ کے میرے ریلیشن شپ پر برا اثر پڑے گا، یا جس طرح میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوں وہ تعاون کرنا یا جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر اچھا ہو چلو بیٹھو چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ برسات کی جھڑی کی طرح جو ہے خراب موڈ میں آگے بڑھتے جائیں اور بات اتنی بڑھ جائے کہ پھر کئی دن آپ آپس میں بات کرنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اپنا خیال رکھتے رہنا، حق سچ کی بات کہتے رہنا، اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ آپ کی مرضی کے خلاف ون ویلنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، تھانے میں اس کی موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے اور تھانے سے ٹیلی فون آتا ہے تو آپ بے شک چلے جائیں، لیکن ناجائز سفارش نہ کریں، رشوت نہ دیں۔ اگر صلاحوں کے دوسری جانب آپ کا پیارا ہے اور صلاحوں کی اس جانب باہر کی جانب آپ ہیں تو آپ کی رشتہ داری بھی نبھ گئی۔
لیکن اگر آپ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا تو کوئی ایسی سفارش نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا بجٹ ہے جو میں پولیس والوں کو دے کے تو اس کو چھڑاؤں، اور اگر وہ کھانا پینا یا دیگر چیزیں چاہتا ہے تو نان چنے آپ باہر بیٹھ کے کھا لیں، وہ اندر بیٹھ کے کھا لیں، لیکن وہاں اسے سگریٹ مہیا کرنا یا نسوار مہیا کرنا، اس سے پرہیز کریں، نو کہنا سیکھیں، اور نو کہتے ہوئے اگر آپ کو گلٹی کانشیس محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی نجات پائیں۔ آپ اپنی حدوں کو واضح کر لیں کہ آپ کی حدیں اور آپ کے پیارے کی حدیں کیا ہیں۔ اگرچہ آپ ایک رشتے میں ہیں جو باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے یا بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیں ہوتی ہیں، حدیں ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں، حدیں جو ہیں گھر میں کمروں کے درمیان ہوتی ہیں، حدیں محلے میں گھروں کے درمیان ہوتی ہیں۔ آپ حدوں سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ کسی رشتے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انمیشمنٹ ہو، حدیں نہ ہوں۔ اگرچہ ہم ان حدوں کا احترام نہیں کرتے تو وہ حدیں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں تکلیف بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہر دو انسانوں کے درمیان کتنا بھی قریبی رشتہ ہو تو حدیں جو ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے، اور اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے آپ دوسرے کی زندگی میں کچھ دخل بھی دے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کیا ہے یہ بیماری، نشے کی بیماری یا ذہنی بیماری یا دماغی بیماری یا جسم کی بیماری جس میں ہم روگ ہو جاتے ہیں، لوگ پیار کرنے والے کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ پلیز اسٹے ود اس۔ بے چینی، اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے۔ اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے، کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے۔ جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں۔ لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ کر رہے تھے کو ڈیپینڈنس کی اپوزٹ پرو ڈیپینڈنس یا انٹر ڈیپینڈنس، اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ گھروں میں ہمیں ایسے رابطے اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنے چاہیے، چاہے وہ نشے کے مریض ہوں یا نہ ہوں، کسی کے گھر میں ایسی بیماری ہو یا نہ ہو، جس میں ماں باپ ایک دوسرے کو، یعنی ہسبینڈ وائف یا بچوں کے لیے یا جو بھی ریلیشن ہو، جس میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے، ان کو ایک طرح سے گڈ فیل کرائے، میک دم فیل گڈ۔ یہ وہ تو نہیں ہو جائے گا یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز، از اٹ گڈ اور بیڈ؟ دیکھیں، انسان تاریخی طور پر انسان نے جو سفر کیا ہے، اس میں ماضی بعید میں چونکہ معاشرے میں کوئی سٹرکچرز نہیں تھے اور کوئی نظام نہیں تھا باقاعدہ، لوگ ایک دوسرے کے فی سبیل اللہ کام آیا کرتے تھے، اور اس میں فیملی ممبرز ایک دوسرے کے بہت زیادہ کام آتے تھے، اور اس کو بہت قابل تعریف سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہمارے ارد گرد جب چینج ہو جاتی ہیں تو کئی پرنسپلز بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ ماضی بعید میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو خدمت گزاری کا کام ہے، دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت مہاتما سمجھا جاتا تھا، شہید وفا، قربانی کے پتلے، اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے، جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جئیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ماضی بعید میں کہی جاتی تھیں، اور وہ اتنے تواتر سے کہی جاتی تھی کہ سوال اٹھتا ہی نہیں تھا کہ کیوں،
مثال کے طور پر کہ انسان کو فلاں چیز کے لیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے یا فلاں موقع پہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، لیکن آج یونائٹڈ نیشنز انسانوں کو بتا رہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، آپ کی جان ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سر وہ ان کے متعلق تو نہیں کہہ رہے جس طرح کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو میری جان ہو، پھر اس کو وہ قربان کر دیتے ہیں؟ ہاں، یہ تقریباً وہی والا کام ہے کہ جس میں جو آپ نے کہاں کر دیتے ہیں عید پہ۔ اچھا، انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ایک جو انسان ہے اس کی جان کی جو حرمت ہے اس کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کین یو جسٹ امیجن کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کی قیمت کو اور ہم دوسروں کی جانوں کی قیمت کو سمجھ لیں اور ذرا سی بات پہ اپنی جان کو یا اپنی لائف کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور ہر وقت جو قربانی کے پتلے بنے رہنا ہے، ہر وقت جو شہید وفا بن کے فخر کرنا ہے اس پہ۔ آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ خاتون یا مرد دن رات کام کر کے اپنے دیگر فیملی ممبرز کی جو مشکلات دور کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اور باقی لوگ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اس مشقت پہ لگایا ہوتا ہے۔ ایک باپ کے 6-7 بچے ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، کام کاج کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ کام کاج کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ باپ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ماں صبح سویرے فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے گھر کو چلانا شروع کرتی ہے اور سارا دن مصیبتوں اور مشکلات میں سے گزرتے رات کو پھر اس کو کچھ آرام نصیب ہوتا ہے، اور دوسرے دیکھنے والے آدھی زبان سے کہہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں آپ اتنا کام نہ کریں، باقی بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتے اور ان کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی اسی محنت و مشقت سے ایک دن خاک میں مل جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو طبقہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے وہ بزرگوں کا طبقہ ہے، جنہیں عظمت کے نام پہ، جنہیں حرمت کے نام پہ، جنہیں قربانی کے نام پہ بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں اور حدوں کی بات کرتے ہیں، اور جہاں تک ہم نشے کی بیماری میں لین دین کی بات کرتے ہیں، تو ایسا تو دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، ایسا تو شرع بھی نہیں کہتی کہ کوئی بندہ تو نشہ کر کے اور اس میں دھت پڑا رہتا ہے اور کچھ بدل کے نہیں دیتا، اور آپ اس کی خاطر راتوں کو جاگتے رہیں اور نشے میں دھت وہ سگریٹ پی رہا ہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ آگ تو نہیں لگا لے گا، یا آپ اس کی خاطر بہانے بناتے ہیں۔ صبح جب وہ وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا ہینگ اوور میں ہوتا ہے تو اس کے دفتر فون کر کے کہنا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آ سکتے، یا جب وہ خوشی غمی میں شرکت نہیں کرتا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو آپ کوئی ایسا نیک پاک بہانہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں جس سے کہ ان کی عزت قائم رہتی ہے۔ یہ جو نشے کی زندگی گزارتے لوگ تمام برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں جب ہم ان کو ایمبیرسمنٹ سے بچاتے ہیں یا ان کی عزت کسی نہ کسی طرح بچائے رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمارا نظریہ شاید یہ ہوتا ہے کہ بس چند دنوں میں انہوں نے نشہ چھوڑ ہی دینا ہے، تو اگر یہ بدنام ہو گئے تو ان کو مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان قریب نشہ چھوڑ دوں گا، لیکن وہ چھوڑ کے نہیں دیتے، وہ بہانے بناتے رہتے ہیں اور وہ باتوں سے کافی یعنی رنگ روشن کر دیتے ہیں، اور انسان امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ نشہ چھوڑ کے نہیں سر دیتا۔ جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کے گھر والے اپنی نگہداشت کیوں کریں اور کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگہداشت کرنے کا حق ہر انسان کا سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ جیسے جہاز میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آکسیجن ماسک پہلے اپنے منہ پہ لگائیں اور پھر اپنے بچے کے منہ پہ لگائیں۔ اس سے زیادہ بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی کہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی بہتری کا کام کر رہے ہیں
تو سب سے پہلے اس کا فائدہ اپنے آپ کو پہنچائیں، اور جب آپ اس سے توانائی محسوس کریں گے اور آپ تگڑے ہو جائیں گے تو آپ دوسرے کی بہتر مدد کر سکیں گے. آپ اپنی نیند کی قربانی دے کے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنے کام کاج کی قربانی دے کے کسی کی مدد نہیں کر سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا بیٹا یا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو 2 سال گزر جاتے ہیں تقریباً، تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو کہ آپ کے زیر علاج ہے تو اب ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو میں اب دوبارہ کام کاج شروع کر دوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں کہتا اچھا تو 2 سال سے آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے؟ کہتے تو نہیں. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، ورنہ میں تو آپ کو ایک دن بھی کام چھوڑنے کے لیے نہ کہتا. اس میں آپ کے کام چھوڑنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے بنیادی جدوجہد اسی کو کرنی ہے. آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کی خاطر ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ اس کی خاطر کھا پی نہیں سکتے، آپ اس کی خاطر اپنا علم نہیں بڑھا سکتے. آپ اپنی خاطر اپنا علم بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ روگی نہ ہوں. جب آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات کو اس نقصان سے بچا سکتے ہیں جو کسی کی کوتاہی سے پیدا ہونے والا ہے. ہمیشہ آپ ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں. آپ ہمیشہ باؤنڈریز کو کلیئر رکھتے ہیں، ان کو کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتے. آپ لارے لپے پہ نہیں آتے. جب بھی آپ کا مریض یعنی نشے کا مریض کوئی وعدہ کرتا ہے اور نشہ چھوڑنے کے بارے میں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو آپ ایسے وعدوں کو سرفیس ویلیو پہ قبول نہ کریں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وعدے کے ساتھ کوئی آبزرویبل اور میئریبل یعنی کوئی ایسی چیز جو دیکھی جا سکے اور ناپی تولی جا سکے اس کو ضرور اٹیچ کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی خالی وعدہ کرتا ہے تو آپ اس خالی سکھے وعدے کو نہ لیں. اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز بھی آپ پابند کریں اس کو کہ جو آپ روزمرہ کی بنیادوں پر اس کی زندگی میں دیکھ سکیں، جس کے لیے اس کو کوئی کاوش کرنی پڑے، جس کے لیے اس کو کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے پڑے، جس کے لیے اس کو کوئی پروگرس دکھانی پڑے ہر روز. تو اگر تو کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر آپ اس وعدے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز اٹیچ کرتے ہیں جس سے وعدہ جو ہے وہ ایفا ہو سکے. کیونکہ ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 2 مہینے بعد میں نشہ چھوڑ دوں گا اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور پھر 2 مہینے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں آپ نشہ چھوڑ دیں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گے یا 12 سٹیپ میٹنگز اٹینڈ کریں گے یا آپ ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے یا آپ ان لوگوں کو ملنا چھوڑ دیں گے جن کے ساتھ مل کے آپ نشہ کرتے تھے یا آپ کوئی ذمہ داریاں اٹھائیں گے یا آپ کیا کریں گے ایسا جس سے میں آپ کے وعدے پہ اعتبار کرنے کی طرف چلا جاؤں. میجریبل ہونے چاہیے، آبزرویبل ہونے چاہیے. الیکشن سے پہلے جو ہیں نمائندے جو آتے ہیں ووٹ لینے آتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، وعدے کے بعد دل لے کے مکر گیا ہائے صنم بے ایمان نکلا ہو جاتے ہیں. کوئی 100 دن دیں ان کو، آبزرویبل میجریبل دیکھیں انہوں نے کیا جو ہے تبدیلی لے کے آئے ہیں یا صرف نعرہ ہی تھا. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ منجی کتنے ڈاواں، میں وزیر اعظم ہاؤس میں منجی ڈاواں یا میں اسپیکر ہاؤس میں منجی ڈاواں یا میں پنجاب ہاؤس میں منجی ڈاواں، میں منجی کتنے ڈاواں، تو پھر آپ کیا سوچیں؟ ان کو یہ کہیں گے کہ میں منجی کتنے ڈاواں تے میں کیڑے پاسے جاواں. مگر اس پہ تھوڑی سی بات سے بعد میں کر لیتے ہیں. میں جب بریک سے آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو باتیں ایسی ہوں جن سے ہمارا دل دکھتا ہو اور آس پاس سٹگما ہوتا ہو. ڈاکٹر صاحب میں آئی ووڈ لائک یو ٹو اسٹیٹ دس. کئی دفعہ ہوتا یہ کہ مریض جو ہے اس کے گھر والے اتنا چھپا رہے ہوتے ہیں اس کی بیماری کو، نشے کی بیماری کو، کہ اس کا صحیح علاج بھی نہیں ہو پاتا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی بیماری میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے اور وہ کسی کو آواز بھی نہیں دیندے صحیح طرح سے، اور نتیجہ اس کا اس پہ نکلتا ہے کہ مریض اپنی جان ہار جاتا ہے. وقفے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایسی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں
ایک تڑپتی ہوئی فیملی اپنے آپ کو مدد سے دور کر لیتی ہے. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ رہیے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہم پر چلنا شروع ہو جائے، جس کے لیے ٹائم ڈریون ہونا ضروری ہے، یعنی ڈسپلنڈ ہونا ضروری ہے، اور ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا اور پھر حد سے زیادہ بے چین ہونے کے بعد کرنا، یہ اپنی ول پاور کو مسلسل چوٹیں لگانے کے مترادف ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں، جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا، چرس کا یا ڈرگز کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے. بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں، اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں. یہی بات ہے. ہمیں جو ہے ناظرین یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایشوز کیا ہیں، مین ایشو کیا ہے، اور اگر کوئی پیارا آپ کا خدا نخواستہ نشے کی بیماری میں ہے، شراب کی بیماری میں ہے، اور ہم ایشو سے اپنی نظر ہٹا لیں اور نان ایشوز کی طرف چلے جائیں، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کو چھپانا شروع کر دیں، بات کو انڈر دا کارپیٹ کر دیں، تو اس سے مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ اور بھی پیچیدہ اور خراب ہو جائے. اجازت بات یہ ہے کہ جب اتنا برا واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں کہ کوئی ہمارا گھر کا فرد نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کافی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اس وعدے کے خلاف ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں ایک خاندان میں رہتے ہوئے. جیسے ماں باپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے آگے چل کے بہترین زندگی گزاریں گے اور ان کو فخر دیں گے، ان کو اطمینان دیں گے، اور ان کی زندگی کو خدمت سے بہت اچھا بنائیں گے. اور کوئی بیوی جب اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میری نگہبانی کرے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا، اور مجھے مشکلات سے بچائے گا اور میری حفاظت کرے گا. لیکن جب ایسا خامد شراب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رات گئے وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح فرش پہ پڑا ہوتا ہے، اور بیوی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مجھے کوئی مصیبت آن پڑے تو یہ میرا خامد میرے لیے کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اس تکلیف میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور غصہ بہت آتا ہے. اس کے بعد یہ چونکہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے تو اپنے پیارے کی طرف دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ نشے کی بیماری میں بہت لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آپ کے اس شہر لاہور میں ہر روز 1 درجن لوگ نشے کی بیماری سے جان کھو دیتے ہیں. یعنی آل نائٹ پارٹیز میں ساری رات پارٹیز چلتی ہیں، مختلف خطرناک قسم کے نشے ہوتے ہیں، اور الگ صبح کوئی نہ کوئی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے جسے پھر دل کے دورے کے نام پہ دفنا دیا جاتا ہے. بے چینی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں اسے بیماری نہیں سمجھا جاتا، اسے بہت گندی بات یا گندی عادت سمجھا جاتا ہے، تو اس بات کی شیم بھی بہت ہوتی ہے کہ کسی کو کیسے بتائیں. اب اہل خانہ جن کو بے چینی ہے، غصہ ہے، ڈر ہے اور شیم ہے، ایسے میں وہ بہت سمٹ کر سکڑ کر رہ جاتے ہیں. وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی سے ملے جلیں گے تو وہ بھی ہمارے گھر آئے گا، اور اگر ہمارے گھر آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندرونی حالات کیا ہیں. اس طرح وہ تمام ممکنہ مدد جو کہیں ان کو مل سکتی ہے اس مدد سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. اور ان کو ایک ڈیلوژن سا ہوتا ہے
کہ یہ جو وعدہ جو کر رہا ہے تو یہ عنقریب نشہ چھوڑ دے گا. ہم کسی کھانسی کرنے والے سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے تو کھانسی چھوڑ دے گا, یا ہم کسی بخار والے سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ بخار اپنا اتار لے گا, یا ہم وامٹنگ والے کو یہ نہیں کہتے کہ تم وامٹنگ کرنے سے رک جاؤ. ایسے تمام لوگوں کو ہم علاج کی صلاح دیتے ہیں, لیکن نشے کے مریض کو ہم کبھی علاج کی صلاح نہیں دیتے. زیادہ تر ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو. یہ واحد بیماری ہے جس میں ہم ایسی کوئی امید لگاتے ہیں کسی مریض سے کہ وہ جی, اور جب ہم اسے کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو تو وہ کئی دفعہ کوشش بھی کرتا ہے, اور اس کوشش میں اس کو ناکامی ہوتی ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ, اور وہ اپنے اندر سے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اپنی ول پاور سے یا اپنی کوشش سے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا, اور گھر والے اسے نشہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. اس سے بہتر ہوگا کہ اہل خانہ اسے نشے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں, یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کریں. اگر آپ کسی کو 2 آپشنز دیں جس میں سے ایک وہ ہو جس پر وہ عمل کر سکتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہوگی, یہ آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ اسے ایک ہی آپشن دیں جس پہ وہ عمل ہی نہیں کر سکتا تو آپ کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے, تو آپ اسے ایک ایسا کام کہہ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر وہ نہیں کر پایا, کیونکہ وہ پہلے ہی کوشش کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے. لیکن آپ اسے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور مدد کے رستے آپ اسے بتا سکتے ہیں, مدد کے رستوں میں تعاون کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایک لائحہ عمل بنا لیں, ایک اصول بنا لیں کہ آپ اپنے مریض کی مدد صرف ایک معاملے میں کریں گے, اور وہ ہے نشے سے نجات کا معاملہ. آپ اس کے ساتھ کاؤنسلر پہ جا سکتے ہیں, آپ سے وہ جو مدد مانگیں علاج کے حوالے سے آپ وہ مدد مہیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اسے کوئی لالچ نہ دیں, اور آپ اسے کوئی ممکنہ سزا کا خوف نہ دلائیں, آپ اسے دھمکی نہ دیں, آپ اسے برا بلا نہ کہیں, اور آپ اسے ایسے لوگوں سے مقابلہ کر کے چھوٹا ہونے کا احساس نہ دلائیں کہ جنہوں نے بچپن اس کے ساتھ گزارا تھا اور اب وہ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ اپنے اس رشتے کو توڑنے کی دھمکی بھی نہ دیں, اپنے رشتے کو پوری طرح سے محسوس کرتے رہیں, اور اس رشتے کے تقاضے کے مطابق اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو راہ دکھاتے رہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپ نشے کی بیماری پہ تبادلہ خیالات کریں, اور تبادلہ خیالات کرنے سے پہلے اپنی معلومات بڑھائیں تاکہ آپ اپنے مریض سے فیکچول بات کر سکیں. اور جب وہ علاج پہ آمادہ ہو یا مدد پہ آمادہ ہو تو اسے مدد مہیا کریں, کیونکہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مدد جو ہے بہت آسان اور کارآمد ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ہمیشہ سے نشے سے نجات کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جانا پڑتا تھا, اب ایسا ضروری نہیں ہے. اب ریہیبلیٹیشن سینٹر جا کے رہنا ضروری نہیں ہے. آپ جاتے ہیں, آپ بات چیت کر کے واپس آتے ہیں, آپ ہوم ورک لے کے آتے ہیں, آپ کچھ پروگرس دکھاتے ہیں, آپ پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں, آگے ممکنہ جو صلاح آپ کو ملتی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں, جو ڈویبل چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ وہ کرتے ہیں. کیونکہ نشے کی بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے اس کی ایک ہی ترجیح رہ جاتی ہے, نشہ کرنا. اگر آپ اس کی زندگی میں اور چیزیں بھی ڈالنا شروع کریں اور ترجیحات کو بھی آگے بڑھانا شروع کریں, اور نشے کی ترجیح کو تھوڑا تھوڑا پیچھے رکھ کے اور دوسری ترجیح کو آگے رکھ کے چلا جائے, تو نشے کی بیماری سے نجات ممکن ہونے لگتی ہے. ایسا کرنے کے لیے اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا ہی نہ پڑے. آپ اسکائپ پہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, آپ ٹیلی فون پہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ابھی سامنے آتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو آپ سامنے آئے بغیر آپ مدد لے سکتے ہیں. آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو پیشہ ورانہ طور پر اب نشے کی بیماری میں مدد نہ حاصل کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا, کیونکہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ سامنے آ کے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ دور سے بھی بات کر سکتے ہیں, اب نزدیک آ کے بھی بات کر سکتے ہیں. تو ایسے تمام حالات میں
جبکہ مدد سے آپ کی زندگی اور آپ کے پورے خاندان کی زندگی ایک بہتر شکل اختیار کر سکتی ہے. تو شروع میں اگر آپ سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو سامنے آئے بغیر علاج شروع کر دیجئے. جب آپ کو ہمت ہو، کرج ہو اور فائدہ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بیماری سے آپ نکل جائیں گے اور یہ ماضی کا قصہ بن جائے گی بیماری، تو پھر آپ سامنے آ کے بہتر سے بہتر مدد حاصل کر سکتے. سر آپ نے ایک بات کی تھی، اب مجھے اس کا جواب سمجھ آیا. آپ نے پوچھا تھا میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. مجھے خیال یہ آیا کہ منجی وہاں پہ ڈانی چاہیے جو اپروپریٹ اور بہترین جگہ ہو، جس کام کے لیے جو مقصد ہو. مثال کے طور پہ اگر ہم جو ہے وہ بیڈ پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں تو پرابلم ہو جاتا ہے. بیڈ ہے سونے کی جگہ، اب منجی وہاں پہ بچھانی چاہیے جہاں پہ آرام کر سکیں. اور یہ جو تناظر ہے فی الحال جو ہم بات کر رہے تھے ایڈکشن کی، سبسٹنس ابیوز کی، الکوہلزم کی، پرائمری کرونک ڈیزیزز کی، تو اس میں ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے. وہاں پہ اپنی بستر اوڑھنا بچھونا رکھنا چاہیے. جو آپ ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے تھے، گوگل ہے، ریہیب سینٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں. اور سر اس میں ایک چیز جو میں کہنا کہ اپنی منجی دے تھلے ڈانگ ضرور پھیرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ غلطی ہے. یعنی ڈینائل سے نکلنے کے لیے، ڈینائل سے نکلنا بہت ضروری ہے. نشے کی بیماری میں چونکہ مشکلات بڑی ہوتی ہیں تو ڈینائل ہماری مدد کو آ پہنچتا ہے کہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. یعنی جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں، بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے اور انہیں بہت بے چینی ہونے لگتی ہے. لیکن ایک دفعہ حوصلہ کر کے جب لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خالی نشے کی بیماری میں مسئلہ نہیں ہے، لوگ ڈائبٹیز میں بھی کم از کم 5 سال گزارنے کے بعد پراپر مدد حاصل کرتے ہیں. لوگ دل کی بیماری میں بھی بعض اوقات 10 سال کے بعد مدد حاصل کرتے ہیں. جب تک گزارا چلتا رہتا ہے مدد حاصل کیے بغیر تو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگ مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ مدد حاصل کرنے کا کوئی بڑا ہی اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دانت کی درد جو ہے آپ کو کھینچ کے ڈاکٹر تک لے جائے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے معائنے کے لیے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اگر خود سے چلے جائیں تو کسی دن پھر آپ کو دانت درد کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک میں گال پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح دل کے دورے کی بات ہے، اسی طرح اور بیماریوں کی بات ہے. پھر ذہنی صحت کا معاملہ ہے. اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں تو ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ اس خیال سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کوئی اپنی صحت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، جب تک زندگی ہے تب تک ہم رہیں گے، جب زندگی نہیں رہے گی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن ان کے خیال میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہماری عمر کی طوالت میں اضافہ کر سکے، اور کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکیں. یہ جو متس ہیں ان میں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی. آنکھوں دیکھتے ہوئے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، ہماری زندگی میں بے پناہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پہلے بڑھاپا 65 سال کی 60 سال کی عمر کو سمجھا جاتا تھا. اب ایک نیو اولڈ ایج کہی جاتی ہے یو کے میں اور امریکہ میں، جس میں 80-85 کو بڑھاپا کہا جاتا ہے. آکٹاجنیرینز. اچھا، اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو 80-85 یا 90 سال کی عمر پاتے ہیں. آپ دیکھیے مہاتیر محمد 92 سال کی عمر میں الیکشن جیت کے آ گئے، اور وہ اپ اینڈ رننگ اور ورکنگ بھی، اپنی ذمہ داریاں بھی پہلے سے بہتر انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں، یعنی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کی حفاظت کریں، تو فرق معمولی نہیں ہوگا، فرق بہت زیادہ ہوگا. اور اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کے علاج آج کل بہت بہتر ہیں. 50 سال پہلے جو دل کی بیماری کا علاج تھا یا ڈائبٹیز کا علاج تھا، جو کینسر کا علاج تھا، آج کے علاج سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے.
50 سال پہلے جو نشے کی بیماری کا علاج تھا، آج کے علاج سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا اس طرح بدل چکی ہے، خوبصورت انداز میں کروٹ بدل چکی ہے کہ اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بھی اپنی کروٹ اس دنیا کے جدید رجحانات کی طرف موڑ دیں. سر آپ کی بات سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ کئی دفعہ ضرورت کے تحت بیبی سٹنگ کا کام لیا جاتا ہے، مگر اپنے پیارے کی نشے اور الکوہولزم کی بیبی سٹنگ مت کریں. بالکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیرا دینا، بیبی سٹنگ کرنا، اس کے کام کاج کو خود کرنے لگنا اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ خود اٹھا لینا کسی نہ کسی نیک مقصد کے نام پر، الٹیمیٹلی اس سے پیارے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. اور آپ حت الوسع اپنے پیارے کو ذمہ داریوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے کہ جو لو رسک ذمہ داریاں ہوں. آپ اپنی ایسی کوئی ذمہ داری اس پہ نہ ڈالیں جیسے کہ فرض کریں کوئی والد ایک کثیر رقم دے کے اپنے الکوہولک بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کام نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ذاتی ذمہ داریاں ہیں کام کاج کے حوالے سے، اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے. لیکن جن ذمہ داریوں سے دوسروں کو کوفت ہو سکتی ہے، ان ذمہ داریوں کو نشے کے مریضوں کو نہیں سونپنا چاہیے. لیکن اہل خانہ نشے کے مریض کو اپنے ساتھ چلائے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو کلین سلیٹ دیتے ہیں، بار بار نئے کاروبار کرا کے دیتے ہیں. وہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اس کی فوری ریپیئر کرا دیتے ہیں یا نئی گاڑی لے دیتے ہیں. آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ ہر روز رات کو لاہور کی سڑکوں پر 1-2 گاڑیاں بہت بری طرح الٹی پڑی ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس ایکسیڈنٹ سین کو بعد میں دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اس سڑک کی جانب چلتی ہوئی گاڑی دوسری سڑک پہ فٹ پاتھ کراس کر کے کیسے پہنچ گئی، اور اس کے اندر جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی جان جاتی ہے، اور اس کو ایک روٹین کی کارروائی سمجھ کے نپٹا دیا جاتا ہے. یہ کوئی خبر بھی نہیں بنتی، باقاعدہ اس کی کوئی خبر نہیں آتی، اس کی کوئی ویڈیو نہیں آتی. اور سم ہاؤ اس کے اوپر بھی ایک میں کانسپریسی کہوں گا کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے ہمارے معاشرے کو جو نقصانات پہنچتے ہیں اور ہمارے ملک کو جو نقصانات پہنچتے ہیں، یہ ایک کوئی بہت بڑی کانسپریسی ہے جو اس سازش کو یا اس کانسپریسی کو بے نقاب کرنے سے روکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ کو اپنے معاشرے میں کسی ذمہ دار عہدے پہ کوئی بندہ نظر آئے گا، آپ دوسری بات چھان بین کر کے پتہ چلائیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈرگ ایڈکشن یا الکوہولزم میں ہے. یعنی ہر ذمہ دار عہدے پہ جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھیں گے تو آپ کو قریب سے جاننے کا موقع اگر ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ جو ہے تو لاجواب، بندہ ہے تو بڑا قابل، بندہ ہے تو بہت پڑھا لکھا، بندہ ہے تو بڑا انٹیلیجنٹ، لیکن اسے نشے کی بیماری کا سامنا ہے. سر کو موربیڈیٹیز جو ہیں، آپ نے کہا کہ زندگی میں طوالت بھی کر سکتے ہیں، ورکنگ لائف کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، مگر یہ نشے کی بیماری یا پرائمری کرونک ڈیزیزز جو ہیں، پروگریسو ڈیزیزز، یہ ڈیزیز جنریٹر ہوتے ہیں، جیسے آپ ڈائبٹیز کے متعلق بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نشے کی بیماری کے متعلق بھی کہتے ہیں اور الکوہولزم کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ایک طرح سے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور زندگی ایک تو اتنی فعال نہیں رہتی، اتنی یوزفل نہیں رہتی، اور زندگی کی مدت بھی کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آپ اگر غور کریں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ آخر کیوں ہر بڑا ڈاکٹر، ہر بڑا وکیل آپ کو الکوہولزم میں مبتلا نظر آتا ہے، یا ہر بڑا پولیٹیشین یا پائلٹ یا چیف ایگزیکٹو یا کوئی بیوروکریٹ اور کچھ دیگر حساس عہدے بھی ایسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جہاں لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ ان عہدوں پر براجمان ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ چیزوں کو میسڈ اپ کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا شاخسانہ نظر آتا ہے کہ آپ کو ہر ذمہ دار پوسٹ پہ کوئی نہ کوئی انفارچونیٹلی ایسا بندہ نظر آتا ہے. کیا ایسا نہیں ممکن کہ جو لوگ ذمہ دارانہ پوزیشنز میں ہوں ان کے میڈیکل ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے، ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے،
ان کے رینڈم ٹیسٹ کو لازمی اگر کوئی پائلٹ جہاز کی طرف جا رہا ہے تو اس کا سیمپل لے کے چیک کر کے کبھی اس کو جہاز کے کاکپٹ میں جانے کی اجازت دی جائے. جس طرح سر اولمپکس میں ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, یورین ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر ایون کوئی ایتھلیٹ جو ہے میڈل جیت چکا ہوتا ہے اور اس کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, اس کو اسٹرپ کر دیا جاتا ہے میڈل سے. سو اگر کوئی بہت اہم پوزیشنز پہ ہیں, پبلک پوزیشنز میں ہیں, تو اور ان سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بالکل مناسب بات ہے. اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ جو ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایسی ڈرگز کے بارے میں ہوتا ہے جیسے کہ اسٹیرائڈز یا کوئی قوت بخش دوائیں جو کہ کھیل میں کارکردگی کو بڑھا سکتی ہیں. یہ ٹیسٹ جو ہے یہ نہ تو چرس کے بارے میں ہوتا ہے, نہ شراب کے بارے میں ہوتا ہے, نہ ہیروئن کے بارے میں یا کوکین کے بارے میں. حالانکہ کارکردگی پہ وقتی طور پر یہ چیزیں بھی بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دنیا میں ابھی اتنی آگاہی نہیں ہوئی کہ کھلاڑیوں یا دوسرے لوگوں کا جو ڈوپ ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہوئے ان کو دیکھ لیا جائے کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل یا چرس یا ہیروئن یا کوکین تو نہیں تھے جب وہ یہ کام کر رہے تھے. کیونکہ اگر چائے کا ایک کپ جو کہ سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ ہوتا ہے, کیفین اس میں ہے جو ہمارے دماغ کو جگاتی ہے, اگر چائے کا ایک کپ ہمیں تھوڑا چاقو چوبند بنا دیتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کوکین جو اس سے ہزاروں گنا زیادہ پاورفل ڈرگ ہے وہ انسان کو کتنا چاقو چوبند بنا سکتی ہے. اور اگر چائے پی کے انسان جو ہے وہ ذرا زیادہ سرگرمیاں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے تو دوسرے نشوں سے وہ کیوں نہیں اتنا زیادہ متحرک نظر آ سکتا. سو زندگی میں جیسے بہت ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں, جیسے سیکیورٹی چیک کیا جاتا ہے, جیسے سیکیورٹی رسک جن لوگوں کو سمجھا جاتا ہے تو ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, تو کیا ایک نیشنل سیفٹی کے لیے تمام ذمہ دار عہدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی ایسا ڈوپ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ وہ اپنے فرائض منصبی بقائمی ہوش و حواس ادا کر رہے ہیں یا وہ ایسا کسی نشے کے زیر اثر کر رہے ہیں. کیونکہ نشہ جب ہم پہ چھایا ہوتا ہے تو ہمیں اخلاقی قدروں کا پاس نہیں ہوتا, ہم رسک لے لیتے ہیں, ہم اپنے فیصلے درست نہیں کر سکتے, ہم نون ایشو پہ اٹکے رہتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ شراب پی کے ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں اور ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ 20 دفعہ ایک ہی بات ہمیں سننی پڑتی ہے, اور وہ ایک بات شروع کرتے ہیں, کرتے کرتے پھر وہ آخر میں واپس پھر اسی بات پہ آ جاتے ہیں. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھلیٹس جو ہیں وہ اسٹیرائڈ یا اس قسم کی ادویات یوز کرتے ہیں جن کو پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز کہتے ہیں. کئی دفعہ جو بڑے عہدوں پہ منصب پہ فائز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں شراب اس لیے پیتا ہوں تاکہ میں زیادہ اچھا کام کر سکوں. یہ بھی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز ہیں. اور یاد رکھیے کہ کتاب میں ان ڈرگز کے جو اثرات ہیں, جیسے فرض کریں ہم الکوہل کی بات کر رہے ہیں, تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, فارماکولوجی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں, اس سے آپ کائنڈ ہو جاتے ہیں, اس سے آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب ان میں تو کوئی برائی نہیں ہے, ریلیکس ہونا, کائنڈ ہونا, کانفیڈنس بڑھانا. لیکن جب الکوہلزم کی بیماری ہوتی ہے اور زہریلے مادے بھی بنتے ہیں شراب نوشی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ الکوہلزم میں میٹابولزم نارمل نہیں رہتا اور ایک ٹاکسک میٹر جسے ہم الڈیہائیڈ کہتے ہیں وہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے, اور اس سے ذہنی استعداد بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونے لگتی ہے, بندہ کائنڈ ہونے کی بجائے ان کائنڈ ہو جاتا ہے, کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے, ریلیکسیشن کوئی نہیں ہوتی. آپ اس کے چہرے پہ نظر ڈالیں تو وہ تلخ نظر آتا ہے. سو شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے, لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. جیسے کہ عام گھرانے میں لوگ یہ نہیں جان سکتے کہ ہمارا یہ فیملی ممبر صرف میٹھی چیزیں کھاتا ہے یا ڈائبٹیز ہونے کے باوجود میٹھی چیزیں کھاتا ہے. یہ بہت بعد کی بات ہے جب نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو جس طرح معاملات خراب ہونے پر ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے, اسی طرح الکوہلزم میں جب انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں
تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ جی لائن کہاں کھینچیں گے کہ کوئی بندہ محض شراب پیتا ہے یا وہ الکوہلزم میں مبتلا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کی بیوی دکھی ہونے لگی ہے یا اگر کسی کے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کے پریشان اور ہلکان ہوتے ہیں، یا اگر کسی کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، یا بات کرتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، یا فیصلہ کرتے ہوئے اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ الکوہلزم کا معاملہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. سر وہ آپ کی جو لائن کی آپ بات کر رہے تھے اس سے مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ جب کوئی باہر کے ملکوں میں یا پارٹیز میں جو جاتے ہیں اور پارٹیز میں جا کے وہ ڈرنک ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈیزیگنیٹڈ ڈرائیور بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ باقی تو انڈر انفلوئنس ہوں گے، یہ ڈرائیو کرے گا. ون اسی طرح سے جب کوئی ملک کی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی منصب پہ ہے، تو اگر کوئی کار چلا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی اپنا بریتھ ٹیسٹ کراؤ کہ تم نے اوور دا لمٹ تو نہیں کیا، تم صحیح ڈرائیو بھی کر سکتے ہو، تمہاری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، دوسروں کی بھی جان کو خطرہ ہے جو تمہارے ساتھ گاڑی میں سوار ہیں، تو بریتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لمٹ سے اوپر تو نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی عہدے ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ایٹ سٹیک ہے تو دیز تھنگس شوڈ بی پریکاشنز شوڈ بی ٹیکن. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی بندہ طاقتور پوزیشن میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے اپنے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی گریڈ 21 کا افسر آیا ہے ڈائبٹیز کے علاج کے لیے تو وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ علاج میری مرضی کا ہوگا، کیونکہ وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں گریڈ 21 کا افسر ہوں تو آپ مجھے اپنی مرضی کا علاج نہیں دے سکتے، اس میں میری مرضی شامل ہوگی، میں انسولین لگوانا چاہوں گا یا میں نہیں لگوانا چاہوں گا. جو حد سے زیادہ کامیاب اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو یہ اپنے علاج کو بہت خراب کرتے ہیں، یہ فصیح ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے اوپر اپنے عہدے کا یا اپنی پوزیشن کا روب جمانا چاہتے ہیں. اور سب ڈاکٹرز اتنے اسرٹیو نہیں ہوتے کہ وہ سچی بات، معقول بات اور سٹریٹ بات جو ہے کسی کے منہ پہ کہہ سکیں. اور یہ ڈاکٹر زندگی میں آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں سچی بات کسی کے منہ پہ کہنا. نارملی اگر کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی دلجوئی کے لیے کہتا ہے کہ بس یہ ٹچ آف ڈائبٹیز ہے، بس معمولی ڈائبٹیز ہے، فکر کی کوئی بات نہیں. وہ پہلے ہی ڈینائل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا ایسا کہنے سے وہ اور لاپرواہی کرتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے سیدھی سٹریٹ سچی بات کریں. ڈائبٹیز یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دل کی بیماری یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، شیزوفرینیا یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا یہ اسی طرح بات ہے جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ اس کو تھوڑی سی پریگننسی ہے تو ایسا نہیں ہوتا، پریگننسی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسی طرح یہ پرائمری کرونک بیماریاں یا تو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور اگر یہ ہوں تو آگے چل کے یہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آگے جا کے یہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹرز کو کوئی اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کا کام ہے کہ سچی کھری 100% بات کریں، نہ 110% نہ 90%. اور یہ ہے وہ اسرٹیو رویہ جو ڈاکٹروں کو مدد دے گا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے. لیکن یہ سیکھنے کا کام ہے. جی سر، جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ ڈاکٹرز کو اسرٹیو نہیں ہونا چاہیے، اسرٹیو ہونا چاہیے. سوری سر، اس میں یہ ہے کہ دو ٹوک بات آپ نہیں پیشنٹ کو بتا سکتے، کیونکہ بریکنگ دا بیڈ نیوز بھی ایز یو نو کہ یہ اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے کہ آپ نے بیڈ نیوز کیسے بریک کرنی ہے. فار ایگزامپل کسی کو MI ہو گیا، ہارٹ اٹیک، اور اس کی 2 آرٹریز میجر جو ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں، تو آپ اس کو ایک دم سے تو جا کے نہیں بتا سکتے نا، اس طرح سے تو یو نیور نو اس کی 3rd ون بھی ہو جائے بلاک، تو شوق لگ سکتا ہے یا کوئی. تو ایک مطلب دو ٹوک آئی تھنک اس وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ اس کو سویٹ کر کے بتاتے ہیں یا تھوڑا کم کر کے بتاتے ہیں، وچ از رانگ اوبویسلی. تو آپ بتائیں پھر یہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ بریکنگ دا بیڈ نیوز بھی ایک اچھے طریقے سے ہو جائے؟ یہ لرنیبل سکل ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو تھوڑا سا یہ نقاب اتارنا پڑے گا کہ وہ بہت مہان ہیں، وہ بہت جادوگر ہیں، وہ بہت کارنامے ادا کر سکتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اگرچہ بہت سی ترقی کی ہے لیکن ابھی بہت سی ترقی کرنا باقی ہے. تو ابھی ہم میڈیکل سائنس کے طور پر یا علاج کے طور پر لوگوں کو جو چیز مہیا کرتے ہیں ہم ہمبلی مہیا کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت کا بہترین علاج یہی ہے.
اور ہم اپنے علاج کی خوبی کو زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتے اور مریضوں کی تکلیف کو بھی کم کر کے نہیں بتاتے, مریضوں کی تکلیف کو بڑھا چڑھا کے بھی نہیں بتاتے, ہم بالکل ٹروتھ کے قریب رہتے ہیں. اچھا, یہ نشے کی بیماری میں خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے مریض کی بہتری چاہتے ہیں, نشے سے نجات چاہتے ہیں, تو ہم ٹروتھ کے بالکل قریب رہیں, ہم سچ کے بالکل قریب رہیں. اور یہ بات میں اخلاقی بات نہیں کر رہا, یہ میں طبی بات کر رہا ہوں. جیسے اگر کسی کا گلا خراب ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں نہیں کھانی یا ٹھنڈا پانی نہیں پینا یا دھول سے آپ نے بچنا ہے, تو یہ کوئی اخلاقی مشورہ نہیں ہوتا, یہ ایک طبی مشورہ ہوتا ہے. یا کسی کو ڈائبٹیز ہو اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے آم یا شہد یا چینی نہیں کھانی, تو یہ اس کے لیے خاص مشورہ ہوتا ہے, اس بندے کے لیے جس کو ڈائبٹیز ہے. اس کی فیملی کے لیے یہ مشورہ نہیں ہوتا. اس کی فیملی اب بھی چاہے تو میٹھی چیزیں کھا سکتی ہے, لیکن اس مریض کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. تو میں کئی دفعہ اپنے مریضوں کی فیملیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ کے اس مریض کی زندگی کا معاملہ ہے یا نشے سے نجات کا معاملہ ہے, تو آپ نے ان معاملات میں جھوٹ نہیں بولنا. اپنے مریض کی زندگی کے بارے میں, اس کی بیماری کے بارے میں, اس کے حالات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا. ورنہ باقی آپ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, وہ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ہو سکتا ہے میں بھی بولتا ہوں, لیکن یہ کوئی واضح و نصیحت نہیں ہے. یہ ایک طبی مشورہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے, نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. اور جو ہی آپ سچ بولنے پہ آمادہ ہو جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے پتے سیدھے پڑنا شروع ہو جائیں گے. نشے کے مریض کے فیملی ممبرز نے کئی سال گزارے ہوتے ہیں اس کی بیماری کو چھپاتے ہوئے, انہوں نے کئی سال اس کے لیے جھوٹ بولا ہوتا ہے, تو جھوٹ بولنے کی ایک عادت سی بھی پڑ جاتی ہے, جھوٹ بولنے کی بڑی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, جھوٹ بنانا بھی بڑا جلدی آ جاتا ہے. کیونکہ ہر کام کی طرح جھوٹ بھی جتنا ہم زیادہ بولیں اتنا ہمیں زیادہ بولنا آ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, جاپانی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جھوٹ بولنا نہیں آتا, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے, جو کام وہ کرتے ہی نہیں ہے, جو کام ان کے ارد گرد لوگ نہیں کرتے, تو وہ کام وہاں کسی کو بھی نہیں آتا. اور جب انہیں کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے. لیکن جہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں, تو ہر ایک بندہ جو ہے جھوٹ کے زیور سے پوری طرح لیس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایز اے ہول بھی سہل بنانا ہے, آسان بنانا ہے, کامیاب بنانا ہے, تو ہمیں سچ کی طرف اپنا جھکاؤ کرنا ہی پڑے گا. اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا, اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ صرف ہمیں مسئلے نہیں ہوتے, اور لوگوں کو بھی مسئلے ہوتے ہیں. یہاں کوئی بندہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی قریبی عزیز ایسا نہ ہو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. ہر انسان جو ہمارے ملک میں بستا ہے اس کے فرسٹ کزن کو نشے کی بیماری کا سامنا ہے. اور اگر یہ بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم شرما کس سے رہے ہیں, ہم چھپا کس سے رہے ہیں. پھر ہمیں آگے بڑھ کے باہر نکلنا ہوگا اور جانوں کو بچانا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار لوگ ہیں پاکستان میں, 400 لوگ جو ہیں نشے کی بیماری کے وجوہات سے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہر روز. سر, آج کے پروگرام میں ہم نے کو ڈپینڈنس پہ, ہم روگ ہونے پہ اور اس کے برخلاف جو ہے پرو ڈپینڈنس یا انٹر ڈپینڈنس, کس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور دوسروں کو بھی اس آگ سے بچائیں, خود کو بھی اس آگ سے بچائیں کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنے پیاروں کی زندگی کو بھی آگے لے کے چلیں. ہم روگ پہ ہم نے بات کی, ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ تھے, سارے ولنگ ویز کے جو مزید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے پروفیشنلز, انہوں نے بھی بات کی. آپ کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس نشست سے ضرور سیکھا ہوگا, اور وہ جو شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں اپنے گرد و پیش میں, اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈز میں اور اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا
کہ کہاں پہ پرابلم ہے. اگر کوئی نشے کی پرابلم ہے تو مدد حاصل کریں, اپنے قریب مدد حاصل کریں, انٹرنیٹ پہ مدد حاصل کریں, مگر مدد ضرور حاصل کریں. نیکسٹ پروگرام یو آسک فار اٹ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.